وہ کون تھا سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ ترگت الب یعنی نورگل کی کہانی، اس کی اصل تاریخ کیا ہے، اس کی ریئل ہسٹری کیا ہے۔ ترگت ایک عظیم جنگجو، سپاہی، مدبر حکمران تھا جس نے تقریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی۔ اس شہر کا نام اناگول تھا جو ترکی کا شہر ہے، لیکن یہ شہر حکمرانی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ حکمرانی سے قبل 90 سال تک ایک طویل جد و جہد تھی جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی، اورحان غازی کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اگر ہم ان کی پیدائش اور ابتدا کی بات کریں، لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی پیدائش اور تاریخ کے بارے میں۔ ترگت الب 1200 عیسوی میں سلجوق سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق قائی قبیلے سے تھا۔ اس کے والدین کے وفات کے بعد قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کے بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی قبیلے اور گھر میں دونوں پروان چڑھے، بڑے چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کے بجائے وہ کلہاڑے کا استعمال کیا، جس کو آپ نے ارطغرل غازی میں دیکھا ہے۔ اس کے کلہاڑے آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں۔ ترگت کا یہ انداز سب سے مختلف تھا، اس لیے دشمن اسے دیکھ کر ہی سہم جاتے تھے، اور وہ کلہاڑے سے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا پہلا سپہ سالار، ارطغرل کا نائب، ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر ترگت پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتا تھا۔ سلجوقیوں کے بعد عثمانیوں سے وفاداری میں ترگت نے کوئی بھی کسر نہ چھوڑی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سی مہمات میں ترگت نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کو چنے چبوائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سغوت میں متعدد لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب برسا پر پہلا حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے۔ اسے فاتح اناگول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اناگول کے فتح کی بات کریں تو 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا تو ترگت نے اپنی بہادری سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر میں لہرایا گیا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا اور وہ اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1326 عیسوی میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ شہادت کے وقت اس کی عمر 125 برس تھی۔ اس وقت بھی ترگت کے ہاتھ میں اس کا کلہاڑا موجود تھا۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے احاطے میں ترگت الب کے نام کی ایک قبر موجود ہے، جو دراصل ترگت کی علامتی قبر ہے۔ اس کی اصل قبر اناگول میں ہی ہے۔ ذاتی زندگی کے بارے میں اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کی ذاتی زندگی کیا تھی اور ترگت نے کتنے اولاد تھے اور انہوں نے کس کس سے نکاح کیا، ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اس کا جو ہے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر
कोनाक माहिलासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल दिलिश अर्तुगरुल में तुर्गुत की जिंदगी के दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक, जो उसमें ड्रामे में दिखाया गया उसके मुताबिक जो है, तुर्गुत की पहली बीवी आइकिज या शाहीना नामी खातून से होती है, जिसका ताल्लुक भी काई कबीले से था। वो मंगोल के हमले के दौरान तुर्गुत की बीवी शहीद हो जाती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल के साथ लड़ना था। अर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से लड़ाई से बचने की खातिर उस कबीले के सरदार की बेटी से तुर्गुत का निकाह कर दिया। असलहान खातून, हाँ वही असलहान खातून जिसको हमने जो है ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी देखा है। और तुर्गुत की यह बीवी असलहान खातून थी। असलहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीला की सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी व बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करने में उसको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिस पर अर्तुगरुल ने, जो उस इलाके का सरदार आला था, उस कबीले का सरदार तुर्गुत को बना दिया। बाज़नतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गुत की मौजूदगी में असलहान खातून अपने बाप और अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कोनिया चली गई, जहां वह सदतीन कोबैक के हाथों शहीद हो गई। असलहान से तुर्गुत को वालिहाना मोहब्बत थी। उसकी शहादत के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की और अर्तुगरुल के साथ हिलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया, जिसको हमने सीजन 5 में देखा है कि सीजन 5 में अर्तुगरुल गाजी जो है चला जाता है कहीं। अर्तुगरुल अपने कुछ साथियों के साथ जो है हिलाकू खान के मुकाबले पर निकल पड़ता है। जैसा कि कारिन जानते हैं कि तुर्गुत उस्मान के दौर में भी जिंदा था, लेकिन कुर्रुश उस्मान नामी सीरीज में अब तक उसे नहीं दिखाया गया है। दिलिश अर्तुगरुल में इसका किरदार चंगेज जोशकन ने अदा किया, जो जल्द ही कुर्रुश उस्मान सीरीज का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि तुर्गत के बगैर खिलाफत उस्मानिया की इब्तदाई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान अलप कौन था, अब्दुर्रहमान अलप की मौत कैसे हुई, अब्दुर्रहमान अलप को कहां दफन किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो हमारी होगी अब्दुर्रहमान अलप के बेटे पर अब्दुर्रहमान अलप पर होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर आप नहीं जानते कि बामसे अलप कौन था तो यहां पर क्लिक करिए। अगर आप नहीं जानते कि बामसे अलप का किरदार अदा करने वाले कौन थे तो यहां पर क्लिक करिए। शुक्रिया।